ذہنی سکون۔ ہے اللہ، مجھے آنے والے بہترین دن عطا فرما اور میرے نصیب میں ایسا لکھ دے جس سے میرا دل خوش ہو۔ مجھے ذہنی سکون عطا کر اور میرے معاملات کو آسان کر دے، آمین۔ راستہ ایک ہی تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر کے اور فرعون ڈوب گیا۔ یقین راستے پر نہیں، اللہ پر کرو۔ یقین رکھو اپنے رب پر، وہ تمہیں ویران کنویں سے نکال کر سلطنت کا بادشاہ بنانے پر قادر ہے۔ لکھ دے ہمارا بھی نام فہرست میں، یا رب حسرت سے دیکھتے ہیں تصویر مدینے کی۔ ڈوبنا ہی پڑتا ہے ابھرنے سے پہلے، غروب ہونے کا مطلب زوال تھوڑی ہے۔ کر لیا ہے اب صبر، ہو گیا ہے شروع خدا پر یقین کا سفر۔ رشتوں کی رسی کمزور تب ہوتی ہے جب انسان غلط فہمی پیدا ہونے والے سوالوں کے جواب بھی خود ہی بنا لیتا ہے۔ جہاں مکان کی بجائے باپ دادا کے نام سے پہچان ہو، اسے گاؤں کہتے ہیں۔ آج انسان پریشان ہے کیونکہ اس کے پاس ہر چیز کے لیے وقت ہے سوائے نماز پڑھنے کے۔ توڑنے والے ہزار بیٹھے ہیں، جوڑنے والا صرف میرا رب۔ انسان کے اخلاق، زبان، سوچ اور ظرف بتا دیتا ہے کہ وہ ان پڑھ ہے، پڑھا لکھا ہے، یا پڑھا لکھا جاہل ہے۔ کچھ لوگ اس وقت اعتبار توڑ جاتے ہیں جب ہم ان کی وفاداری کی مثالیں دے رہے ہوتے ہیں۔ انسان پریشانیوں کی گنتی کرنے کا ماہر ہے، لیکن نعمتوں کا حساب رکھنا بھول جاتا ہے۔ جب سب راستے بند ہوں تو اللہ کے راستے کی طرف چل پڑو۔ ہمیشہ اس وقت بولیں جب آپ کو احساس ہو کہ آپ کے الفاظ جو آپ کہنے جا رہے ہیں آپ کی خاموشی سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ سورج اور والد کی گرمی برداشت کرنا سیکھو، جب یہ ڈوب جاتے ہیں ہر طرف اندھیرا ہو جاتا ہے۔ اللہ رزق کھولے اور دسترخواں لمبا کر دو، دیواریں نہیں۔ رونا بہت بڑی ذلت ہے اگر انسان کے سامنے ہو، بہت بڑی عزت ہے اگر رب کے سامنے ہو۔ نہ جانے کون سی شہرت پہ انسان کو ناز ہے، انسان تو اپنے آخری غسل کا بھی محتاج ہے۔ قبر کے باہر یا قبر کے اندر کسی ایک جگہ تو مشقت اٹھانی پڑے گی۔ اچھے ہیں وہ لوگ جو زندگی کی تلخیوں کی وجہ سے خود تلخ نہیں ہوتے، جو ہر وقت مسکراتے اور ہلکے پھلکے انداز میں بات کرتے اور سنتے ہیں۔ یقین جانیے زندگی انہی لوگوں کی وجہ سے خوبصورت ہے۔ پرسکون زندگی گزارنے کے لیے یہ تسلیم کرنا ضروری ہے کہ ہر کسی کے پاس سب کچھ نہیں ہوتا۔ درود پاک اتنی تیزی سے انسان کے گناہوں کو مٹاتا ہے کہ اتنی تیزی سے پانی بھی آگ کو نہیں بجھاتا۔ جسم کی چوٹ تو وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جاتی ہے، مگر لفظوں اور رویوں کے زخم بھی کبھی نہیں ٹھیک ہوتے۔ زندگی بہت عجیب ہے، ہم کسی بھی چیز کے بغیر آتے ہیں، پھر ہم ہر چیز کے لیے لڑتے ہیں، پھر ہم ہر چیز چھوڑ کر بغیر کسی چیز کے رخصت ہو جاتے ہیں۔ کسی نے پوچھا اب معجزے کیوں نہیں ہوتے؟ جواب ملا تمہارے بے شمار گناہوں کے بعد بھی اللہ تمہیں بھوکا نہیں سونے دیتا، کیا یہ معجزہ نہیں؟ نماز ایک واحد حکم ہے جسے اللہ نے آسمان سے وحی کے ذریعے نہیں اتارا، بلکہ اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمان پر بلا کر تحفے میں دیا ہے۔ دنیا کی تاریخ میں کوئی کسی کے لیے اتنا نہیں رویا جتنا ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کی بخشش کے لیے روئے۔
یا الہی، عمرہ کرنے کی تڑپ دل میں اٹھی ہے، کوئی غائب سے وسیلہ پیدا کر دے۔ مولا تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ آمین ثم آمین۔ محبت کیا ہے؟ محبت یہ ہے جو فرشتے شام کو تمہارے گناہ رب کے پاس لے کر جاتے ہیں، اور تمہارا رب صبح انہی کے ہاتھوں تمہارا رزق بیچتا ہے۔ دعاؤں میں شدت اتنی پیدا کرو کہ وہ تمہاری دعاؤں کے بدلے تمہیں دینے کو راضی ہو جائے۔ آمین۔